ریڈیو پاکستان بابائے نشریات سید ذوالفقار علی بخاری کے یوم وفات پر خصوصی پروگرام سنیے۔ زید بخاری ایک عہد ساز شخصیت، تحریر غلام حسین جعفری، راوی آغا جہانگیر اور ربیہ اکرم۔ اماں تو پیئر کے غم میں نڈھال ہو گئی۔ ابھی اگلے دن پیئر کے جہاز کے کپتان نے جو خط پیئر کے مرنے کے بارے میں اماں کو لکھا تھا وہ بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ وہ خط تو مجھے کچھ زبانی سے یاد ہو گیا۔ کچھ یوں تھی اس کی عبارت: جنوب مشرق کی طرف سے طوفان نمدہ چلا آ رہا تھا، میں نے حکم دیا کہ جہاز کا رخ بدل دیا جائے۔ یہ اقتباس ڈرامہ لائٹ ہاؤس کے محافظ سے تھا اور مکالمہ باپ اور بیٹے کے درمیان تھا۔ اس ڈرامے میں دونوں کردار بیک وقت جناب ذوالفقار علی بخاری نے ادا کیے تھے۔ اس ڈرامے کو پاکستان کی نشریاتی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ ریڈیو ڈرامے کا کوئی صداکار، پروڈیوسر اور مصنف لائٹ ہاؤس کے محافظ کا تنقیدی جائزہ لیے بغیر اپنے شعبے میں پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ براڈ کاسٹر کی حیثیت سے جناب ذوالفقار علی بخاری صرف لائٹ ہاؤس کے محافظ یا انارکلی کے اکبر اعظم اور جمعہ خان جمعہ تک محدود نہیں ہیں۔ ان کی پروفیشنل زندگی صحراؤں کی طرح وسیع اور سمندروں کی طرح بےتاب ہے۔ بخاری صاحب نے سرگزشت میں لکھا ہے کہ میری زندگی کی منجھدار ریڈیو ہے۔ بخاری صاحب ایک براڈ کاسٹر کے علاوہ بہترین منتظم تھے، اعلیٰ پائے کے ادیب، شاعر، فنون لطیفہ کے ماہر، قدردان اور جان محفل تھے۔ اعلیٰ اخلاقی قدریں صرف گفتار میں ہی نہیں، ان کے کردار میں بھی چھلکتی تھیں۔ وہ ہیلے بہانوں سے ضرورت مند دوستوں کی مدد کرتے تھے اور ان کی عزت نفس کے آبگینوں کا احترام کرتے تھے۔ 1962 میں کراچی سے جناب فخر ماتری کی ادارت میں روزنامہ حریت کی اشاعت کا آغاز ہوا تو پہلے شمارے سے ہی بخاری صاحب کی سرگزشت قسط وار شائع ہونے لگی۔ بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ اس راہ میں 2-4 مقام بہت سخت آتے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ اپنے متعلق سچ بولوں تو ان لوگوں پر کیا بیتے گی جو اپنی محبت، اپنے خلوص اور اپنی شفقت کے سبب خدا جانے مجھے کیا کیا سمجھتے رہے ہیں، اور اگر دوسروں کے متعلق سچ بولوں تو کیا گناہوں کے اس پچھتارے میں اضافہ نہ ہو جائے گا جو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہوں۔ جان عجب ذیق میں ہے، ڈھونگ رچائے رکھوں تو ضمیر کی ملامت سنوں، سچ بولوں تو دل آزاری کا مجرم گردانا چاہوں۔ انسان ادب اور وفا کی خلوت سے ایک دفعہ باہر قدم رکھے تو پھر عمر بھر کے لیے واپسی کے تمام دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ جناب ذوالفقار علی بخاری کی باتیں کرتی ہوئی اس تحریر کا حسن اپنی جگہ، لیکن اس خود کلامی میں ادیبوں، شاعروں، دانشوروں، فنکاروں بلکہ سب انسانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ خود احتسابی یعنی دوسروں کو راہ عمل دکھاتے ہوئے خود بھی صراط مستقیم پر چلو۔ میڈیا میں ریڈیو پاکستان کا منفرد مقام ان کی ان خوبیوں کے بنا پر ہی ہے۔ انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے ہی ریڈیو پاکستان کے کردار کا تعین کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نئے ملک میں نئے چیلنجوں کا سامنا ہوگا اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے قوم کو تیار کرنا پڑے گا۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد جب بھی کوئی ایسا چیلنج سامنے آیا، قوم نے عزم استقلال سے اس کا سامنا کیا۔ ہر خرد و کلاں تسلیم کرتا ہے کہ قومی زندگی میں ریڈیو پاکستان نے ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جب جب ریڈیو پاکستان نے چاہا، قوم نے ایک ہو کر سوچا۔ معروف تصنیف بابائے نشریات مارکونی سے بخاری تک کے مصنف جناب غلام حسین جعفری، جو ریڈیو پاکستان میں زید بخاری کے رفیق کار بھی رہے، اور جب ریڈیو پاکستان کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں تھا تو غلام حسین جعفری اور زید بخاری صاحب کی طویل نشستیں ہوتی تھی۔ کم وقت میں ایک عظیم براڈ کاسٹر، صداکار، موسیقار، ادیب، شاعر، کالم نگار اور ہفت زبان نادر روزگار شخصیت کا احاطہ مختصر الفاظ میں کر سکوں۔ کوئی دوسرا اور ایسا اردو کا پرستار پیدا نہیں ہوا جو نثریات میں اردو زبان کو اتنی اہمیت دیتا رہا ہو۔ تلفظ کے معاملے میں انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کا ایمان تھا کہ ریڈیو سے نثر ہونے والے لفظ کا تلفظ سند ہونا چاہیے۔ اصل میں وہ اتنی شستہ اردو بولتے تھے کہ ان پر ہمیشہ اہل زبان کا گمان ہوتا تھا۔ غالب کے عاشق تھے، میر کے معتقد تھے اور حسرت کو دل سے لگائے رکھتے تھے۔ حافظہ ایسا کہ اردو اور فارسی اساتذہ کے ہزاروں اشعار نو کے زبان رہتے تھے۔ اکثر مشاعروں میں شعراء کی
نوک جھونک کے واقعات کو سناتے اور خود بھی محظوظ ہوتے. خود اچھے غزل کو تھے. ان کا مجموعہ کلام میں نے جو کچھ بھی کہا ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا. مجھے فخر ہے کہ بخاری صاحب کے انتقال سے چند روز پہلے زندگی کی ان کی آخری غزل میرے دفتر کے کمرے میں مکمل ہوئی. بخاری صاحب ایک اچھے شاعر کے ساتھ ایک اچھے نثر نگار بھی تھے. ان کی شہرہ آفاق آپ بیتی سرگزشت اردو ادب میں ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے. بخاری صاحب ماہر نثریات کے علاوہ بہترین سزاکار بھی تھے. ان کا ڈرامہ لائٹ ہاؤس کے محافظ ایک مثالی ڈرامہ تھا جس میں انہوں نے 2 کردار ایک ساتھ کیے تھے. 1 گھنٹے کے ڈرامے کے دوران سامعین میں سے کسی کو لمحے بھر کے لیے شک تک نہیں ہوا کہ سزاکار 2 کردار تنہا کر رہا ہے. موسیقی میں اس حد تک دلچسپی اور عبور تھا کہ سروس کے دوران ان کا زیادہ وقت گائکوں اور موسیقاروں کے جھرمٹ میں گزرتا تھا. آغا عبدالحمید نے جناب ذوالفقار علی بخاری کی خود نوشت سوانحی تصنیف کے تعارف میں لکھا ہے کہ اس بر صغیر میں ریڈیو کے قیام اور ارتقاء میں بخاری صاحب نے جو حصہ لیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. بخاری صاحب کے ادبی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے لیے جو چیز بہت قابل قدر اور دلچسپی کا باعث رہی ہے وہ بخاری صاحب کا فارسی شاعری سے لگاؤ ہے. ان کو فارسی اور اردو کے ہزاروں اشعار یاد ہیں جن کو وہ اپنے مخصوص انداز میں پڑھتے ہیں اور اہل ذوق محظوظ ہوتے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری صاحب کی پیروی میں ریڈیو پاکستان کے کارکن بھی شعر و ادب اور فنون لطیفہ کا ذوق سلیم پیدا کرتے ہیں. ممتاز قلمکار استاد اور ٹیلی ویژن کے سابق پروڈیوسر پروفیسر سلیم مغل بھی بخاری صاحب کے نیاز مندوں میں شامل تھے. سید ذوالفقار علی بخاری المعروف ZA بخاری بر صغیر میں میڈیا کی دنیا کا کتنا بڑا نام. میرا خیال ہے کہ شاید اتنی عزت تکریم اور نام کسی اور کے حصے میں شاید ہی آیا ہو. اور یہی نہیں ہے بلکہ جب بعد میں پاکستان میں ٹیلی ویژن آتا ہے تو 3 مہینے تک وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بھی جنرل مینیجر رہے. تو میں اس اعتبار سے ان کو ریڈیو کا اور اس کے ساتھ بلکہ تھوڑا سا اس کو وسعت دے کر میں کہتا ہوں وہ میڈیا کی شخصیت تھے کیونکہ تھیٹر سے بھی ان کا تعلق تھا اور وہ ابلاغی مہارتوں پہ بھی بڑا عبور رکھتے تھے اور وہ زبان کے بھی آدمی تھے, وہ صاحب علم بھی تھے. تو گویا میڈیا یا ابلاغی اداروں کے لیے جو مختلف جہتیں ایکسپرٹیز کی ہو سکتی ہیں وہ میکسیمم پہ اپنا عبور رکھتے تھے. بخاری صاحب بہت بڑے آدمی تھے. اور پھر سب سے زیادہ حیرت مجھے جس بات پہ ہوتی ہے کہ ان کی شخصیت اتنی ہمہ جہت تھی. کبھی غور کریں کہ وہ مترجم تھے, پھر وہ لکھاری تو تھے ہی, اور 2 کتابیں بھی انہوں نے چھوڑیں اپنے انتقال کے وقت. ایک تو تھی سرگزشت بخاری اور دوسری راگ دریا. اور ان کتابوں کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں اسکرپٹس جو ہیں یا ان کے ہاتھوں اصلاح پائی ہوگی انہوں نے, اور یا انہوں نے خود لکھے ہوں گے. تو لکھاری تھے بہت بڑے. پھر شعر و ادب سے آپ دیکھیں ان کا کتنا گہرا تعلق تھا. اس سے ہٹیں تو وہ ایکٹر تھے اور کئی تھیٹرز میں انہوں نے ایکٹنگ کی. بلکہ BBC سے جو ڈرامے نشر ہوتے رہے ریڈیو کے, اس میں کئی ڈراموں میں بخاری صاحب کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ اس میں موجود تھی. اور آواز ان کی کتنی پرسوز تھی. آپ سوچیں کہ مرثیہ خوانی میں ان کا ایک بڑا نام ہے. پھر اسی طرح ریڈیو ڈرامے میں نے پہلے بھی بتایا کہ BBC سے ان کے ڈرامے جو ہیں وہ بہت نشر ہوئے. ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے ڈراموں میں ان کی آوازیں اور ان کے ڈائلاگ اور ان کی پرفارمنس موجود ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر جو چیز مجھے بہت متاثر کرتی ہے کہ وہ بہت ساری زبانوں پر دسترس رکھتے تھے. فیض احمد فیض کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بخاری صاحب غالب کی اصطلاح میں آزاد مرد تھے. وہ قاعدے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. جو کہہ دیا وہ قانون, جو کر دیا وہ قاعدہ. میں نے جو کچھ بھی کہا کہ عنوان سے بخاری صاحب کا کلام کتابی شکل میں شائع ہوا ہے, اس میں فیض احمد فیض کی وہ گفتگو بطور ابتدائیہ شامل ہے جو انہوں نے بخاری صاحب کی شخصیت اور زندگی کے بارے میں کی. آزاد مرد کے حوالے سے فیض صاحب نے اپنی گفتگو کے آخر میں جو کہا وہ سنیے. کم لوگ ایسے ملے جن کے دوستوں اور ملاقاتیوں میں اتنا تنوع ہو. بخاری صاحب کی محفل میں وہ بھی موجود جو آرٹ برائے آرٹ کے قائل, اور وہ بھی
जो अदब बराए जिंदगी के मुतक़िद। अरबाब निशात से मोहब्बत है, अरबाब अदब से प्यार। शायद पुराने जमाने के सूफी बुजुर्ग भी यही करते थे। साहिब ज़ौक़ थे, इसलिए हर साहिब ज़ौक़ और अहले फन से रस्म राह रखते थे। बुखारी साहब ने भी अपना मसलक गालिबन सूफी बुजुर्गों की जिंदगी से ही लिया था। ये इक़्तिबास फैज़ अहमद फैज़ की उस गुफ्तगू से माखूज थे जो मैंने जो कुछ कहा में बतौर इब्तिदाइया या दिबाचा शामिल है। किताब का उन्वान बुखारी साहब के इस शेर से इंतखाब है। शहर वालों में वली था न पैगंबर, लेकिन जो मैं कहता था वही हो के रहा मेरे बाद। बुखारी साहब के मजमूए कलाम मैंने जो कुछ भी कहा में मारूफ शायर अहमद फराज का मजमून वो जो कर्ज रखते थे जान पर शामिल है। अहमद फराज लिखते हैं कि बुखारी साहब की शख्सियत के कई पहलू थे और जो पहलू सामने आता दूसरा पहलू ओझल हो जाता। ऐसे लोग या तो शुक्तागर होते हैं या जीनियस। बुखारी साहब जिस वक्त जिस रूप में होते लगता ये उनका असली और बड़ा रूप है, मगर दूसरे लम्हे किसी और शोबे में अपने करतब दिखा रहे होते तो तमाशाई हैरान रह जाते कि क्या ये वही शख्स है। माइक्रोफोन उनके लिए खिलौना था, स्टूडियो उनका बाजीचा। तकरीर करते तो जुम्मा खान बन जाते, ड्रामे का स्क्रिप्ट लेते तो दो दो तीन तीन किरदार आवाज, लहजा और अदायगी बदल बदल कर अदा कर जाते और सुनने वालों को गुमान भी नहीं होता कि हर किरदार एक ही शख्स से रिस रहा है। खबरें पढ़ते तो लगता किसी तजर्बाकार न्यूज कास्टर की आवाज है। मौसीकी से लगाओ ऐसा कि घंटों स्टूडियो में बैठे नई नई धुनें कंपोज करते रहते। जुल्फ़िकार अली बुखारी के कलाम में हर तरह के जिंदा जज्बे मौजूद हैं। वो रिवायती शायर नहीं हैं। उनकी हश्त पहलू शख्सियत की तरह उनके कलाम में भी बहुत तनव्वुह है। जुल्फ़िकार अली बुखारी 1904 में पेशावर के एक निहायत मोहतरम खानदान में पैदा हुए। 12 जुलाई 1975 को वो कराची में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। रेडियो पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत और बुखारी साहब के करीबी साथी जनाब हमीद नसीम ने बुखारी साहब की बरसी के मौके पर एक ताज़ियती तकरीब से खिताब करते हुए उनकी शख्सियत को इन अल्फाज में बयान किया। खुश कामत, खुश वज़ा, खुश शबीह, हजारों के हुजूम में सबसे अलग, सबसे वजीह, लहजा दिल पजीर, सुखन दिल नवाज, बरजस्तगो नुक्ता तराज। नए वतन में नशरियात की तरह नौ रखने वाला, जिद्दत तराज, कौमी नशरी इदारे को कौम की आरजुओं, उमंगों और ख्वाबों का तर्जुमान बनाने वाला रिवायत साज। साहिबे असलूब नसर निगार, उस्ताद गजल को सरापाए हुस्न खूबी इंसान। नशरियात की वो रोशन रिवायत जो सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी ने कमाले शौक व महारत से कायम की, ताज़ा व ताबिंदा रहे। जनाब सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी शेर व अदब और फ़नून लतीफ़ा में एक दबिस्तान थे जो आज भी बरगुबार से आरास्ता है। बुखारी साहब का एक शेर सुनाकर आपसे इजाजत चाहेंगे। एक मैं हूँ कि मेरी याद दिलों से न मिटी, वरना मिटने को तो क्या क्या न मिटा मेरे बाद। दुनिया रंगों की बरसात है, फूलों की बारात है, मगर जिधर देखो शोर है, हंगामा है, भागड़ मची हुई है। इस भाग दौड़ के रेले से बचे रहना मुश्किल सही, पर ऐसी बात नहीं जो हो न सके। चाहे कितनी अफरा तफरी, कितनी भागम भाग हो, चुपचाप अपनी राह चलते रहो। सुकूत में, सुकून में, चुपचाप में दिल का इत्मीनान है, कल्ब की आफियत है, वक़ार की सलामती है। अभी आपने बाबाए नशरियात ज़ेड बुखारी के यौम वफ़ात पर गुलाम हुसैन जाफरी का लिखा हुआ खुसूसी प्रोग्राम सुना। ज़ेड बुखारी एक अहद साथ शख्सियत। रावी थे आगा जहांगीर और रबिया अकरम। सदाबंदी अनवार हुसैन। प्रोड्यूसर नाहिद ज़मीर। पेशकश रेडियो पाकिस्तान कराची।